ماورال نہر سے نکلنے سے قبل ہی تیمور کو ایک حیرت انگیز خبر موصول ہوئی، چونکہ اس نے اپنے زیر نگین تمام ملکوں میں کبوتر خانے بنوائے ہوئے تھے، لہٰذا وہاں کی خبریں دوسری جگہوں سے اس تک پہنچ جاتی تھیں، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی مملکتوں میں ہونے والے واقعات سے روز بروز مطلع ہوتا رہتا تھا۔ اس دن کبوتر کے ذریعے جو خبر تیمور کو موصول ہوئی وہ یہ تھی کہ اس کا بیٹا شیخ عمر فارس میں قتل ہو گیا ہے۔ تیمور اپنے بیٹے کے قتل کی خبر سن کر چونکا ضرور مگر غمگین نہ ہوا۔ اس جیسے شخص کے لیے موت اتنا معمولی واقعہ تھی کہ بیٹے کی موت کی خبر بھی اس کے لیے غیر معمولی نہ تھی۔ تاہم اسے کبوتر کے ذریعے بھیجے گئے خط کے مطابق فارس میں شیراز کے نزدیک ایک دشت نرگس کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ شیخ عمر اسی جگہ شکار کی غرض سے گیا تھا اور کسی گروہ نے اس پر حملہ کر کے اس سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے قاتل فارس کے قبائل میں سے تھے۔ تاہم خط میں یہ واضح نہیں کیا گیا تھا کہ قاتلوں کا تعلق کس قبیلے سے تھا۔ خط بھیجنے والا فارس کا داروغہ تھا۔ فارس کے داروغہ نے لکھا تھا کہ شیخ عمر کے قتل کی وجہ سے شہر میں ہنگامے اور بدامنی پھیل چکی ہے اور یہ ممکن تھا کہ شیراز میں موجود قائلہ حملہ کر کے شیراز پر قبضہ کر لیں۔ داروغہ نے کہا تھا کہ وہ ہر ممکن حد تک اپنے تئیں شیراز کا دفاع کرنے کے لیے کوشش کرے مگر حالات بدترین ہونے سے پہلے تیمور کو امدادی فوجیں بھیج دینی چاہئیں۔ یوں ایک مرتبہ پھر تیمور کو غیر متوقع حالات کے سبب اپنے ارادوں کو تبدیل کرنا پڑا۔ اسے احساس ہوا کہ ہندوستان سے زیادہ فارس جانا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر تیمور رے اور اصفہان کے راستے فارس جاتا تو اسے طویل راستے طے کرنا پڑتا۔ اگر تیمور رے اور اصفہان کے راستے فارس جاتا تو اسے طویل راستہ طے کرنا پڑتا۔ اگر وہ ہراساں اور یزد کی جانب سے فارس جاتا تو بہت جلد فارس پہنچ سکتا تھا، مگر اس راستے سے جانے کا مطلب تھا کہ ایسے راستے کا انتخاب کرنا جو گھڑ سوار فوج کے لیے انتہائی کٹھن ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ اس راستے میں پانی کی قلت تھی۔ تیمور نے اپنے بیٹے میران شاہ کو ماورال نہر میں اپنا جانشین مقرر کیا اور خود 70,000 گھڑ سوار فوج کے ساتھ فارس کی طرف روانہ ہو گیا۔ ماورال نہر سے نکل کر خراسان سے گزرتے ہوئے وہ ایک بار پھر بشریہ نامی آبادی سے گزرے جہاں کے سارے باشندے عالم و عارف تھے۔ تاہم اس بار تیمور کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ شہر کے باشندوں سے گفتگو کر سکتا، جو سب کے سب حتیٰ کہ معمولی کوڑا کرکٹ اٹھانے والے سے لے کر امام مسجد تک سب اہل علم تھے۔ تیمور کو جلد از جلد فارس پہنچ کر اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ لینا اور فارس میں بگڑتی صورتحال پر قابو پانا تھا۔ بشریہ سے گزر کر تیمور برجنگ کی طرف جانے کے بجائے رباط خان نامی علاقے سے کی طرف مڑ گیا۔ یہ اس راستے کا وہ آخری مقام تھا جہاں پانی وافر مقدار میں موجود تھا۔ رباط خان ایک مختصر آبادی والا خطہ تھا جس میں ایک بہت بڑا کاروان سرائے موجود تھا جہاں سے رائی ڈاکو گزرتے رہتے تھے، کیونکہ اس راہ میں آنے والے ڈاکوؤں کے لیے رباط خان آ کر پانی حاصل کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا، اور ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ رباط خان میں داخل ہونے کے بعد یہ ڈاکو مقامی لوگوں کو لوٹے بغیر چلے جائیں۔ اسی وجہ سے رباط خان کے مقامی لوگ ہمہ وقت لڑائی کے لیے تیار رہتے تھے۔ اگر یہ ڈاکو بہت زیادہ تعداد میں ہوتے تو رباط خان کے رہائشی قلعہ بند ہو کر اس کے دروازے بند کر لیتے۔ رباط خان نامی مقام پر پہنچ کر تیمور نے وہاں کے بزرگوں کو اپنے حضور طلب کیا تاکہ آئندہ سفر کے بارے میں ان سے مشاورت کر سکے۔ شہر کے ایک بزرگ نے جس کی سفید داڑھی تھی تیمور سے کہا، اے امیر والا، تمہارے راستے میں ایک عظیم صحرا ہے جس کی لمبائی تقریباً 360 کلومیٹر ہے۔ اس صحرا میں نہ تو کہیں پانی نظر آئے گا اور نہ ہی کوئی جڑی بوٹی اگی ہوئی ملے گی۔ وہاں تو کوئی سوکھی لکڑی بھی نہ ملے گی کہ اس سے دانت خریدنے کے لیے ہی استعمال کر سکو۔ خدا نے اس صحرا سے زیادہ خشک اور بیاباں خطہ ارض کہیں پیدا نہیں کیا۔ تم اس صحرا کو اپنی اتنی بڑی فوج کے ساتھ عبور نہ کر سکو گے۔ تمہاری فوج دوسرے ہی دن پیاس کی شدت سے ماری جائے گی۔ اس صحرا کو ماں سوائے اونٹوں پر سوار ہوئے عبور نہیں کیا جا سکتا۔ گھوڑ سوار کبھی بھی 360 کلومیٹر طویل صحرا کو عبور نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر جانے والے کو بھی اپنے ساتھ وافر مقدار میں پانی لے جانا ہوگا، کیونکہ اس کے اونٹ کو کم از کم ایک بار راستے میں پانی پینے کی ضرورت ہوگی۔ اسی لیے ایک اونٹ سوار بھی تنہا اس صحرا میں سفر نہیں کر سکتا، بلکہ اسے اونٹوں کے قافلے کی صورت میں سفر کرنا ہوگا۔ اس قافلے میں کچھ اونٹوں پر آدمی سوار ہوں گے، باقی اونٹوں پر پانی اور دوسری ضروری اشیاء لادی جائیں گی۔ اس کے بعد اس بزرگ آدمی نے ان مشہور لوگوں کے قصے بھی سنا جنہوں نے تنہا ایک دو آدمیوں کے ساتھ لوک و دوک صحرا کو عبور کرنے کی کوشش کی۔
لیکن وہاں سے کبھی نہیں نکل سکے کیونکہ پیاس نے انہیں موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ اس شخص کے مطابق ان لوگوں کے مردہ جسموں کو صحرائی جانوروں نے اپنی غذا بنا لیا اور ان کی ہڈیاں بھی اب بھی جگہ جگہ بکھری نظر آتی ہیں۔ تیمور نے یہ سب سن کر کہا، میں ایک بار خراسان سے زابلستان اور ایک بار فارس سے زابلستان تک کا سفر کر چکا ہوں اور اس دوران میں نے بے آب و 11 ریگستانوں کو عبور کیا ہے۔ شہر کا ممتاز برق کہنے لگا، جس ریگستان کو تم نے عبور کیا ہے اس میں تھوڑا بہت پانی مل جاتا ہے، خاص طور پر موسم بہار میں، مگر جو صحرا تمہارے راستے میں ہے وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی دستیاب نہیں۔ اگر تمہاری فوج اونٹ سواروں پر مشتمل ہوتی تو تم اونٹوں پر بڑے بڑے مشکیزیں لاد کر لے جا سکتے تھے، اس طرح تمہارے پاس پانی موجود ہوتا اور تم اس عظیم صحرا کو عبور کر سکتے تھے، مگر اس گھوڑ سوار فوج کے ساتھ تمہارے لیے یہ کرنا ناممکن ہے۔ تیمور نے کہا، اس صورت میں مجھے واپس مڑنا اور یہاں سے لوٹ کر جانا ہوگا کیونکہ یہ عظیم ریگستان میری راہ میں رکاوٹ بن گیا ہے۔ وہ بزرگ اپنی انگلی سے مشرق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم یہاں سے سیدھے اس جانب سفر کرو تو تمہیں 2 دن کے سفر کے بعد پہاڑ نظر آئیں گے جو جنوب سے شمال کی طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر تم ان پہاڑوں کے دامن سے اپنی فوج کو گزار سکو تو تمہیں پانی کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اس پہاڑی خطے میں جگہ جگہ آبشاریں موجود ہیں۔ اس پہاڑی خطے کو عبور کرنے کے لیے تم ایک ایسے مقام پر پہنچ جاؤ گے جہاں ریگستان کا 360 کلومیٹر کا علاقہ ختم ہو چکا ہوگا۔ پھر تم پہاڑی راستے کو چھوڑ کر صحرا میں داخل ہو سکتے ہو کیونکہ وہاں تمہیں پانی کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تیمور نے اس شخص سے دریافت کیا، اے بزرگ انسان، کیا تم ان رستوں سے واقف ہو؟ بزرگ آدمی کہنے لگا، ہاں اے امیر۔ اس پر تیمور نے اس سے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ بطور رہنما بن کر جانا پسند کرو گے؟ وہ بزرگ شخص کہنے لگا، اے امیر والا، میرا بیٹا تمہارے لیے رہنمائی کا کام انجام دے گا اور تمہیں پہاڑی خطے سے گزار کر صحرا کے محفوظ علاقے تک چھوڑ آئے گا۔ تیمور نے اس بزرگ شخص سے کہا، اگر تم میری فوج کو بحفاظت ایک صحرا کے پار پہنچا دو تو میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گا۔ اس پر بزرگ شخص بولا، اے امیر، میرا تو کام ہی خدمت کرنا ہے، لہٰذا ہم سے جو بھی ہو سکا تمہارے لیے ضرور کریں گے۔